برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے النما والزیادت والوفر، کہ کوئی چیز اگر کم ہونے لگے تو اللہ کریم اس میں برکت داخل کر کے اس چیز کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے مبارک، برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی برکت نہیں دے سکتا۔ اور جس چیز میں برکت رکھی جائے اس کو مبارک کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب ہے، اس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ وَجَعَلْنَا مُبَارَكِينَ، یا اللہ ہمیں مبارکین لوگوں میں سے بنا جن کے اندر تو نے برکت رکھی ہے۔ بارکنا حولہ، فرمایا وہ زمین ایسی ہے جس کے گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ تو برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ قلت کو کثرت میں بدل دینا، کمی کو زیادتی میں بدل دینا، یہ خاصہ جو ہے صرف اللہ کریم کی ذات کا ہے۔ بہت سے مقامات پہ اللہ کریم نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے، تبارک تفاعل کے وزن کے اوپر ہے، جو کہ ایسی برکت وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں اس چیز کی طاقت نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج رکھ دی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جو سورۃ الرحمن کی آیات ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایک چیز کم ہے اس کو زیادہ کرنے کی طاقت اللہ کریم کے علاوہ کسی اور میں ہو سکتی نہیں ہے، اور اگر سرے سے ایک چیز ہے ہی نہیں اس کو وجود میں لے آنا، یہ خاصہ بھی اللہ کریم کی ذات کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا مکہ میں، تو نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ دودھ چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اذا حدث فصدقوه عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود جو بات بھی کہے اسے سچ سمجھو۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں دودھ چاہیے، تو میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں اور میں جو ہے امانت دار شخص ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں جو کچھ جو ہے صبح و شام کے دودھ کے بدلے میں بکریاں چرا رہا ہوں، لہٰذا یہ میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو بکری تیری دودھ نہیں دیتی نا وہ تو بکری ہمیں دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی، وہ میں نبی علیہ السلام کے پاس رکھ دی۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو، کیوں دودھ دینا اس بکری سے جو پہلے دودھ دیتی ہے، پھر خیانت ہوگی، تو جو بکری سرے سے دودھ دیتی ہی نہیں تو اس پہ کیسے خیانت ہو سکتی؟ وہ بکری میں نے حوالے کر۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ساتھ برکت والی آیات ہے۔ اب نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یا اللہ ملک تیرے ہاتھ میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہمیں پیاس کی شدت ہے، اس شدت کو ختم تیری ذات کر سکتی ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے یوں ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو اس کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کوئی برتن؟ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں برتن میرے پاس کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں وہ پتھر ایک لے کے آئے جو مقعر تھا، جو درمیان میں سے خالی ہوتا ہے پتھر، وہ پتھر لے کے آئے، اس پتھر میں ابو بکر صدیق نے اس کو صاف کیا اور نبی علیہ السلام نے اس میں دودھ دھویا۔ آپ نے دودھ دھو کے پہلے مجھے پلایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پہلے مجھے پلایا، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر نبی علیہ السلام نے خود پیا ہی۔ خود پی کے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس بکری کو اسی حالت میں واپس لوٹا دے۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے اس کے تھن جو ہیں وہ اوپر چلے گئے. یہی معجزہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کہا یہ معجزہ کسی جھوٹے نبی کا والعیاذ باللہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آ کے فوری جو ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز کم ہے اس کو زیادہ کر دینا، اگر نہیں ہے اس کو وجود میں لے آنا. یہ اللہ کریم مبارک ذات اللہ کی ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. بیدہ الملک کا معنی کیا ہے؟ بیدہ الملک لا بید غیرہ. یہ پوری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی وہی برکت والی ذات ہے. دوسری صفت کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں مکمل حکومت ہے. کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، اس کی ہمیشہ حکومت نہیں ہوتی اور ملک اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہاں پہ الملک معرفہ کر دیا. فرمایا ساری دنیا کے بادشاہوں کی حکومت پہ زوال ہے، لیکن اللہ کریم کی ملک پہ زوال نہیں آتا. اس کی بادشاہت میں فنا نہیں آتی، اس کی قوت میں ضعف نہیں آتا، اس کے غلبے کے اوپر کمزوری نہیں آتی. وہ ہمیشہ غالب ہے. بیدہ الملک، صرف انسانوں کا ملک نہیں. فرمایا انسانوں کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں، حیوانوں کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں، جنات کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں، چرند پرند درند سمندر کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں. ساری دنیا کے بادشاہ بھی جمع ہو جائیں، وہ کہیں کہ ہم نے سمندر پہ حکومت کرنی ہے تو وہ کر سکتا. فرمایا نہیں، بیدہ الملک لا بید غیرہ. ہر چیز کے اوپر حکومت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آگے تیسری صفت بڑی کیا ذکر کی ہے جو اللہ کریم کے علاوہ کسی میں عارضی طور پہ بھی داخل نہیں ہو سکتی. فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز کے اوپر تام اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، جس ملک کا وہ حاکم ہے، وہ اپنی حکومت کے اندر اپنی رعیت پہ مکمل قدرت نہیں رکھ سکتا. نہ ملک رکھ سکتا ہے، نہ مالک مکمل طور پہ قدرت رکھ سکتا ہے. تو فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر ایک انسانوں کا بادشاہ ہے تو اپنے ملک کے انسانوں کے اوپر وہ قدرت نہیں رکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا مطلب ہوتا ہے فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی مکمل قدرت ہے اور کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اس کی مقدورات سے نکل جائے، جو اس کی قدرت سے نکل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر کے فرمایا بڑی مخلوقات کو، جنات اور انسانوں کو جو کہ مکلف ہیں احکام شریعت کے، ان کو حکم دیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. فرمایا اے جنات کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ، کیا ہماری قدرت سے نکل سکتے ہو؟ ذرا نکل کے تو دکھاؤ. فانفذوا، ذرا نکل کے تو دکھاؤ. لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکتے. چاہے وہ درخت کا ایک پتا بھی اس کی قدرت سے خالی نہیں، زمین کا ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. پہاڑوں کے کوئی چیز بھی، ذرات، نہ سمندروں میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، ہر چیز کے اوپر اس کی مکمل قدرت ہے. 45 مقامات پہ اللہ کریم نے یہ لفظ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے قدیر.